بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ مکتوبات حضرت مجدد و منور الفسانی حضرت شیخ احمد الفاروقی سرہندی رحمہ اللہ تعالی، دفتر 100 مکتوب نمبر 107 ہے۔ حضرت خواجہ محمد اشرف رحمہ اللہ تعالی کی طرف صادر فرمایا ہے۔ خواجہ محمد اشرف، ان کے نام 10 مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب 131 میں گزر چکا۔ یہ حضرت خواجہ محمد اشرف کابلی یا کابلی رحم اللہ تعالی، یہ کابل سے تشریف لائے تھے، کابل افغانستان سے۔ اور حضرت میر محمد نعمان بدخشی رحم اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحم اللہ تعالی سے یہ نسبت حاصل کری تھی۔ پھر انہی کے حکم پر حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی سے تجدید بیعت بھی فرمائی تھی، اور پھر نسبت مکمل حضرت مجدد صاحب سے ہی طے فرمائی۔ تو حضرت خواجہ محمد اشرف رحم اللہ کی طرف صادر فرمایا ہے نسبت رابطہ اور طاعات و عبادات کی لذت کے بارے میں، کہ اگر ان میں فطور آ جائے تو اس کا سبب کیا ہے۔ نسبت رابطہ اور طاعات و عبادات کے لذت میں فطور آنے کے سبب کا بیان۔ حمد و صلات اور تبلیغی دعوات کی بات واضح ہو کہ میرے عزیز بھائی کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ آپ صحت اور عافیت سے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ جب رابطے کی نسبت میں فطور واقع ہو جاتا ہے تو تمام عبادات میں بھی لذت نہیں رہتی۔ نسبت رابطہ، رابطے کی نسبت، دیکھیں رابطہ 2 چیزوں کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسمانی رابطہ، جسمانی رابطہ جس طرح آپ یہاں ماشاءاللہ مجالس میں تشریف لاتے ہیں، ہم سب اپنے حضرت کے ہاں خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہ سب رابطہ جسمانی طور پر ہے، اس کو رابطہ جسمانی کہتے ہیں۔ اور رابطہ حاضر بھی کہہ سکتے ہیں کہ حاضری کے وقت جو رابطہ ہے اپنے شیخ کے ساتھ ربط ہے، اور ایک جڑا ہونا ہے، اور جڑ کر اپنے شیخ کی صحبت اٹھا کر ان کو دیکھنا، ان سے سننا ہے، تو یہ رابطہ جسمانی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رابطہ غائبانہ، اور رابطہ غائبانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شیخ کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکیں لیکن گھر بیٹھے اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوں، یا کہیں بھی آپ ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، دکان میں ہوں، مدرسے میں ہوں، مسجد میں ہوں، کہیں ہوں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے شیخ کی طرف دل کو متوجہ رکھنا کہ اس وقت میرے حضرت کے ہاں مجلس ہو رہی ہوگی، میرے حضرت یہ بیان کر رہے ہوں گے، میرے حضرت ذکر کر رہے ہوں گے، بیعت کر رہے ہوں گے، دعا کروا رہے ہوں گے، میرے حضرت اس طرح بیٹھے ہوں گے، میرے حضرت اس طرح بول رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے رابطہ غائبانہ۔ اور یہ دونوں طرح کے جو رابطے ہوتے ہیں، اس سے اپنے شیخ کی محبت جھلکتی ہے۔ بھئی آپ آئے ہیں تو آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو محبت تھی۔ ہم اپنے حضرت کے ہاں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ حضرت سے محبت ہے۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے اپنے شیخ سے، یہ اس کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ تو کبھی تو وہ لے کر آ جاتی ہے یہ محبت، اگر محبت میں شدت غالب آ جائے تو محبت لے کر آ جاتی ہے، یا اگر اس محبت کے گرد کوئی دنیا کے کاروبار یا دنیا کے کام گھیر لیں اس کو، تو پھر یہ محبت مستور ہو جاتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ مستور ہو گئی، چھپ گئی، لیکن ہے ضرور۔ یہ چھپا ہوا انگارہ ہے، جب چاہے یہ اس پر سے دھول ہٹے، جس کی وجہ سے راکھ آ گئی اور وہ
مستور ہو گئی ہے چنگاری، اس پر سے دھول ہٹے، غبار ہٹ جائے اور پھر سے محبت کا جو شعلہ ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو یہ محبت مستور ہو گئی، چھپ گئی، لیکن ہے ضرور۔ لیکن اس محبت نے جو چھپی ہوئی ہے حرارت اپنی باقی رکھی، اور حرارت باقی ہونے سے اس کی طرف متوجہ کرتی رہی، اپنے شیخ کی طرف۔ تو شیخ کی طرف متوجہ کرتی رہی، اپنے گھر میں بیٹھے بھی، اپنی جگہ پر بیٹھے بھی شیخ کی طرف متوجہ رکھا، اور یہ محبت بھی کمزور نہیں ہے، کم نہیں ہے، باوجود یہ کہ اس محبت جو کہ محبت اس کو لے کر آ جانے کا سبب بن گئی، اس سے کمزور ضرور اس سے، لیکن یہ حقیقتاً پھر بھی اپنے درجے میں بدستور ہے، اور یہ بالکل ختم نہیں، بالکل کمزور نہیں ہو گئی۔ یہ محبت ہے تو اس کو متوجہ کر رہی نا، محبت کی حرارت ہے تو اس کو اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے، لہذا محبت کا اپنا درجہ باقی ہے ضرور ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی جو محبتیں ہوتی ہیں یہ رابطے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یا تو رابطہ ہوگا جسمانی طور پر آ جائے گا، یا پھر رابطہ ہوگا غائبانہ طور پر، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے شیخ کی طرف متوجہ اور مستحضر رکھے گا اپنے شیخ کو۔ تو یوں کر کے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس رابطے کا مطلب کہ اسے اپنے شیخ سے محبت ہے، محبت کا درجہ اپنا اپنا افضل ہے یا اس سے کم درجے کی ہے، لیکن ہے ضرور۔ تو یہ محبت کی علامت ہے کہ وہ اس سے رابطہ رکھ رہا ہے۔ اب اس رابطے کی جو وجہ محبت بنی ہے، اس محبت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شیخ جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، اس کی نسبت اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ نسبت متوجہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کی اوپر فیض اللہ برسا رہا ہے، رحمت کی صورت میں، ایمان کی تقویت کی صورت میں، دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں، رحمت کی صورت میں، آپ اس کو جس شے سے تشبیہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ فیض اتر رہا ہے۔ اب شیخ کی طرف جو محبت سے متوجہ ہوا، یہ رحمت اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر قریب ہو، جسمانی رابطہ ہو، تو اس کو بہت جلد پہنچے گی، بہت جلد پہنچے گی، اور بہت تیزی سے پہنچے گی، اور بہت تقویت کے ساتھ پہنچے گی۔ اور اگر وہ وہاں موجود نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہے اور رابطے غائبانہ رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ محبت اس کی طرف لپکتی ہے اور پہنچ کے رہتی ہے، یہ پہنچ کے رہتی ہے، اور اس کو اس کی جب محبت ملتی ہے، محبت کی برکت سے یہ رحمت ملتی ہے، تو پھر اس کو وہاں گھر بیٹھے بھی فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقام پر بیٹھا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کو وہاں بھی گھیر لیتی ہے، وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو اس رابطے کے ساتھ رہے، یا تو رابطے جسمانی کے ساتھ یا رابطے غائبانہ کے ساتھ، اگر رابطے کے ساتھ وہ رہتا ہے تو محروم نہیں ہے۔ محروم کون ہوتا ہے؟ میرے حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس راستے میں تو محرومی ہے ہی نہیں، اور خود حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے محرومی مانیست، فارسی کا جملہ، فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں محرومی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ نسبت نقشبندیہ یہ چپ کے فیض پہنچاتا ہے سالکین کو، خاموش طریقے کے ساتھ۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ مولانا روم نہیں ہے، مولانا روم کوئی اور ہے، وہ حضرت کسی اور سے بیعت تھے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ تعالی سے بیعت تھے۔ تو یہ ایک شعر میں نسبت نقشبندیہ کا فیض کا جو انتقال ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے مریدین کی طرف، اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اننت، نقشبندیہ ایک عجیب قافلہ ہے، نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اننت کہ بہر انداز رہ پنہا بحرم قافلہ، کہ بر انداز رہ پنہا، کہ خاموشی کے ساتھ، پنہا طریقے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یہ بحرم قافلہ را، حرم کی طرف قافلے کو لے کر کے جاتا ہے۔
ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف، اس اللہ کی محبت اور معرفت کی طرف۔ اور اس کو یہاں بحرم قافلہ را کہا جا رہا ہے کہ یہاں یہ قافلہ حرم کی طرف، اللہ کی طرف پہنچا رہا ہے، لیکن پوشیدہ راستے سے۔ پوشیدہ راستے سے کیا مراد؟ کہ اس نسبت نقشبندیہ کا فیض چپکے مریدین کو جا رہا ہوتا ہے، اور چپکے ہونے کا مطلب کہ اس میں نہ آہ و فغاں ہے، نہ رونا دھونا ہے، نہ اس کے ذکر کرتے ہوئے کوئی صورت اختیار کرنی ہے، کوئی حیت اختیار کرنی ہے، کوئی انداز اختیار کرنا ہے، کوئی تکلف یا بناوٹ یا مروت کا سہارا لینا ہے، نہیں۔ اس سلسلے عالیہ نقشبندیہ کا ذکر خفی ہے، اور ذکر خفی میں قلب کی طرف متوجہ رہ کر قلب کو اللہ کی طرف اس کو لو لگانا ہوتا ہے۔ لو لگانا کہتے ہیں گرہ کو جوڑ دینا۔ ہمارا قلب اللہ سے اگر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ لو نہیں لگے گی، یہ گرہ نہیں ہے۔ ہمارے قلب کی لو لگ جائے، اس کا مطلب کہ گرہ لگ جائے اللہ کے ساتھ، ایک بندھن بن جائے، تعلق ہو جائے، عقد ہو جائے۔ لہذا جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا تو یہ ایک عقد ہے، ایک تعلق، ایک گرہ لگ گئی، اور اس گرہ لگ جانے سے اللہ کی طرف محبت اور شوق، ذوق، تڑپ، طلب، پھڑکنا، یہ سب اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی جو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہ انسان کو بے طلب ہونے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہوتی ہے یہ انسان کو بے طلب نہیں ہونے دیتی، یہ انسان کے اندر طلب کی جو بارود ہے اسے بھڑکاتی رہتی ہے۔ طلب کا ایک بارود ہوتا ہے، طلب کی ایک شدت ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی یہ معدوم اور کمزور نہیں ہونے دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، اور حدیث کے اس شورا میں شامل تھے کہ جو 40 افراد کا مجموعہ تھا، اور وہ شورا حضرت امام اعظم کی ایک فقہ کے مسئلے کا جو حضرت استنباط فرماتے تھے اس کی چھان پٹک کرتی تھی، اور پھر جب یہ 40 محدثین کے توسط سے وہ مسئلہ نکلتا تھا پھر وہ لکھا جاتا تھا حضرت کی کتاب۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی جو فقہ ہے یہ شورائی فقہ کہلاتی ہے۔ شورائی فقہ، 40 محدثین اس پر ثبت کرتے ہیں اپنی مہر، تب جا کر یہ فقہ مستنبت ہوئی ہے۔ تو یہ فقہ ایسی نہیں کہ 18 حدیثیں یاد تھیں اور امام اعظم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ 40 محدثین کی جماعت کا مستنبت شدہ مسائل ہیں۔ تو حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں کون؟ عبداللہ ابن مبارک۔ یہ ابھی راہ راست پہ نہیں آئے تھے، ابھی فرماتے ہیں کہ میں بھٹکا ہوا تھا۔ اور بھٹکا ہوا کیسے تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں کسی عورت پہ عاشق تھا، اور سردیوں کی رات ہو، گرمیوں کی رات ہو، میں اس کے گھر کے چکر لگاتا رہتا تھا، ساری رات چکر لگاتا، ساری رات وہاں پھرتا رہتا، تب جا کر وہ ایک آدھ لمحے کے لیے وہ مجھے نظر آتی، اور پھر میں اس پر بھی شکر ادا کرتا کہ چلو محبوب کی زیارت تو ہو گئی۔ ایک دن لیکن فرماتے ہیں کہ پھر بھی میرے اندر نماز کی عادت پختہ تھی، فجر کی اذان ہوتی فوراً مسجد کا رخ کرتا اور نماز پڑھتا۔ ایک دن میں نماز پڑھی تو فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میرے اندر سے آواز اٹھی کہ عبداللہ تو ایک گھر کے چکر لگاتا ہے، محبوب کی زیارت ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، اور ساری رات تیرے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے، اور تجھے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ تجھے بے چینی ہوتی ہے، بلکہ پوری رات جاگتا بھی ہے، اور اس محبوب کا ایک لمحے کی زیارت تیرے لیے دل کی تقویت اور اس کے آرام سکون کا سبب بھی بن جاتی۔ عبداللہ کیا ہی عجب ہو کہ اس محبوب کو چھوڑ اور اللہ کو پکار۔ فرماتے ہیں کہ بس پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے میری تہجد قضا نہیں ہوئی، اور ساری رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا اور مجھے کوئی فکر نہ ہوتی میرے قدموں پہ اگر سوجن آ جاتی۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آتا ہے نا
کہ ساری ساری رات کھڑے ہوتے، عبادت فرماتے، یہاں تک کہ پیروں پہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ تو یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کا بارود ہوتا ہے جو جلتا رہتا ہے، اور کبھی یہ محبت سرد نہیں ہوتی، طلب انسان کو بھڑکاتی رہتی ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ اندر چھپا ہوا ایک مادہ ہے طلب، جس کی برکت سے اللہ کی محبت کبھی بھی مان نہیں پڑتی، کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ ہم تو بے طلب لوگ ہیں، ہمیں تو نرم اور گرم بستروں نے نہیں چھوڑا۔ جب نرم گرم بستر نہیں چھوڑتے تو پھر کہاں تہجد، کہاں فجر۔ اللہ کی محبت اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ والوں سے لیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ اللہ والوں کے ساتھ محبت کا تعلق جڑتا ہے نا، تو چاہے محبت جسمانی رابطے کے ذریعہ بنے یا محبت غائبانہ رابطے کا ذریعہ بنے، دونوں طرح کی محبتیں اللہ کی محبت کو اس کی طرف منتقل فرما دیتی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کو کس سے محبت تھی؟ شیخ سے۔ رابطہ آپ نے کس سے رکھا؟ شیخ سے۔ لیکن محبت آ کس کی گئی؟ اللہ کی۔ محبت اللہ کی آ گئی۔ محبت تو آپ نے کری تھی شیخ سے، آ گئی اللہ کی۔ یہ کیا ہوا؟ بات یہ تھی کہ دراصل آپ نے اپنے شیخ کا دامن بھی اس لیے پکڑا تھا کہ مجھے اس سے اللہ ملے، اور تو کوئی نیت نہیں تھی نا۔ جب اللہ کے لیے آپ نے بیعت کا تعلق اختیار کیا تو پھر کس کی محبت آنی تھی؟ اللہ کی، جو کہ آئی۔ لیکن واسطہ کون بنا؟ شیخ۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ، لیکن کس سے پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیعت کا تعلق اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن محبت کس کی آ گئی؟ اللہ کی۔ اور پھر جب اللہ کی محبت آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی کی آئے، اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان سب کی بھی محبتیں آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیری تجھ سے محبت کا۔ انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور اس کی بھی محبت جسے تجھ سے محبت ہو۔ وحب عمل یقربنا ویبلغنا الی حبک، اور اس عمل کی بھی محبت جو تیری محبت میں مجھے چلاتی رہے اور وہاں تک پہنچا دے، بلغ، پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ لیکن اسی دعا کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ سے جس کو محبت ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے اس کی بھی محبت آئے، اور جس عمل کی بھی نسبت اللہ کی محبت کے ساتھ جڑ جائے اس کے عمل کی بھی محبت آ جائے۔ اس کا مطلب کہ صرف اللہ ہی کی محبت نہیں آتی، اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ والے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، جو ہوں، حتیٰ کہ اشیاء سے بھی جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، معاذ اللہ ہم نیچے رکھتے ہیں یا اوپر؟ سب سے ٹاپ پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کتاب ہے، یہ کتاب کسی اللہ والے کی ہے، مکتوبات ہیں، یہ قرآن تو نہیں ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر قرآن کی آیات ہیں، احادیث نبویہ ہیں، وہ اور بات، لیکن ہم ان کا بھی، اس کتاب کا بھی ادب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ والے کی کتاب ہے، اور اللہ والے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز، یہ جو رابطہ ہوتا ہے یہ ایک شیخ سے کیا جا رہا ہے، محبت کا تعلق، لیکن یہ محبت اس کے وسیلے اور واسطے سے اللہ کی محبت تک پہنچا رہی ہے۔ کس کی محبت آئی؟ اللہ کی۔ اسی لیے شیخ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں تو میرا نام لیں، یہ نہ کہیں۔ یہ تسبیح شیخ نے ہمیں یہ نہیں بتائی کہ بھئی یہ پڑھو ناصر الدین ناصر الدین ناصر الدین ناصر الدین، یہ کہا، یہ کہا کہو اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا ذکر کی طرف متوجہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیعت اللہ کے حصول کا ذریعہ ہے، شیخ آپ کو بتا رہا ہے، تو یہ جو شیخ درمیان میں ایک واسطہ وسیلہ بن رہا ہے، یہ اس لیے بنا
کہ اس وقت اللہ کے ان بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ گرہ نہیں لگی ہوئی، لو نہیں لگی ہوئی. وہ لو لگانے کے لیے میرا سہارا لینا پڑے گا ان کو. میں ان کو ان کے روٹھے اللہ سے مناؤں گا. اللہ تو نہیں روٹھا ہوا، یہ روٹھے ہوئے ہیں، یہ دور گئے ہوئے ہیں اللہ سے. میں ان کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر اللہ سے جوڑوں گا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اس سے پہلے ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اے اللہ میں نے ان لوگوں کو پکارا جہار، بلند آواز کے ساتھ. بلند آواز کا مطلب لاؤڈ اسپیکر نہیں، بلکہ میں نے کہیں اونچی کھڑا ہو کر ان کو پکارا، کہیں مجمع میں بیٹھ کے ان کو پکارا، میں نے اونچی اونچی آواز سے ان کو پکارا ہے. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے خاموشی کے ساتھ، میں نے سری آواز سے، خاموشی کے ساتھ ان کے پاس جا جا کر ان کو پکارا. مفسرین فرماتے ہیں گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کی تھوڑی پکڑ پکڑ کے پکارا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیار ہے اپنی امت سے، اپنی امت سے پیار ہوتا ہے. اور یہ جو پیار ہوتا ہے نا، اس پیار ہی کی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بددعا کری کہ یا اللہ اب ان میں سے کسی کافر کا دیارہ، کوئی باشندہ مت چھوڑنا کافروں کا، اگر تو نے ان کو چھوڑا تو یہ پھر یذل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا او کفارا، اور اگر ان کو باقی بھی چھوڑا تو نہ یہ فاسق و فاجر چھوڑیں گے بلکہ یہ اگر پیدا بھی کریں گے تو فاسق و فاجر پیدا کریں گے. ان کو چھوڑنا مت تو نے. تو یہ جو آپ نے بددعا بھی کری، یہ بددعا ان کے لیے رحمت تھی، ان لوگوں کے لیے کہ جب تک وہ لوگ زندہ رہتے کفر و شرک میں رہتے، اللہ کو بھولے رہتے، اللہ کو چھوڑے بیٹھے رہتے. لہذا نبی نے جب یہ بددعا بھی کری تو بددعا اس لیے کری تاکہ یہ مر جائیں، ان کا نام اعمال یہیں بند ہو جائے. یہ پیار ہے اپنی امت سے. میرے حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح شیخ کو بھی اپنے مرید سے ایسی محبت ہوتی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جس طرح انبیاء کو اللہ کھڑا کر کر کے قیامت کی روز پوچھے گا نا، ہاں بتاؤ تم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ نہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ کو بھی کھڑا کر کر کے پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ نہیں. تو یہ جو خلیفہ بھی ہو، شیخ ہو، وہ انبیاء کی نیابت پہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی طرز پہ کام کرتا ہے جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کام کر ہی گئے ہیں. اور اسی لیے شیخ سے محبت کی جاتی ہے تاکہ مجھے میرے اللہ کی محبت ملے، اور اللہ کی نسبت کے ساتھ مجھے انبیاء کی محبت ملے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے. تو یہ رابطہ، اس کا یہ مفہوم بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ رابطہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اور جب یہ محبت آتی ہے تو محبت صرف قلبی نہیں ہوتی، صرف یہ نہیں کہ میں اپنے شیخ سے محبت رکھتا ہوں، نہیں، یہ محبت زمالی جمع خرچ نہیں کہتی. یہ محبت انسان کے عمل کو چینج کرتی ہے، اس کا عمل بتائے کہ یہ اس سے محبت ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں دیکھو لوگوں کو کسی اداکار سے محبت ہو، کسی انسان سے محبت ہو، اس کی شباہت اختیار کرتا ہے، اپنی داڑھی کی کٹنگ، وہ کیا داڑھی ہوتی ہے، وہ فرینچ کٹ رکھ لے گا جس سے اسے محبت ہوگی، اسی کی شیپ داڑھی کی لے لے گا، اسی کی حجامت سر کی بنائے گا، اسی کا چال ڈھال لباس اختیار کرے گا. کیوں؟ اسے اس انسان سے محبت ہے نا. تو یہ محبت اگر ایک اللہ والے سے ہو، اللہ کے دوست سے ہو، تو کیا اس کی محبت کمزور ہوتی ہے؟ اس کی محبت یہ نسبت نہیں رکھتی کہ اس کی بھی اداؤں کو اختیار کیا جائے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک ایک چیز کو اختیار کرتا ہے. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ ایک ایک چیز کو اختیار کیا. جیسے مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو ٹھوکر کھا کے گرے، اور پھر اٹھ کر آپ چلتے رہے.
آپ چلتے رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی ایسی شے نہیں پڑی تھی جس سے آپ ٹھوکر کھاتے، جان بوجھ کے آپ نے ٹھوکر کھائی، بات کیا تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں یہیں سے گزرا تھا رسول اللہ کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام کو ایک یہاں پتھر پڑا تھا، اس سے ٹھوکر لگی تھی آپ کو، آپ گر گئے تھے. میں نے یہ چاہا، مجھے وہ واقعہ یاد آیا تو میں نے چاہا کہ میں یہاں سے گزروں تو ٹھوکر کھا کے گزروں جس طرح رسول اللہ گزرے تھے. یہ ان کا جو انداز ہے یہ ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے عزیز ایک سبق ہے کہ جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور محبت بھی کمال کی، محبت میں بھی کمال تھا، اور ایسا کمال تھا کہ ان کا چال ڈھال، طور اطوار، سیرت، کردار، ایک ایک چیز انہوں نے کاپی کری، اور ایسی کاپی کری کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دی کہ صحابہ ہوں تو ایسے ہوں، محب ہوں اپنے محبوب کے تو ایسے ہوں. آسمان نے ان کو آخری دفعہ دیکھا تھا ایسے لوگوں کو، زمین پر وہ آخری دفعہ چلے تھے ایسے لوگ جنہوں نے کسی ایک شخصیت سے ایسی محبت کی ہو اور ٹوٹ کے کی ہو. یہ تعلیم ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے تحت ہم بھی ایسا ایمان، ایسا اسلام، ایسا ایقان، ایسا احسان لے کر آئیں کہ جس طرح صحابہ لے کر آئے تھے. ہمارا ایک ایک حلیہ، ہمارا ایک ایک چال ڈھال، طور اطوار اپنے شیخ جیسی ہو، تاکہ آئینہ ہم دیکھیں تو ہمارا شیخ نظر آئے. ہم اپنے چلیں تو چلتے ہوئے اپنے سائے میں، ہم نہیں، ہمارا شیخ جیسا سایہ نظر آئے. اس عاجز نے ایک مرتبہ اپنا یہ کیفیت لکھی، میں یہاں سے نکلا، عشاء کا وقت تھا، یہاں سے نکلا تو پہلے یہاں بینک کالونی کی مسجد میں جاتا تھا عشاء پڑھنے، کیونکہ یہ طیبہ مسجد نہیں بنی ہوئی تھی پہلے، تو میں یہاں جاتا تھا بینک کالونی کی مسجد. تو یہاں جب جانے لگا تو یہاں پر وہ کھمبے میں پیلی پیلی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ابھی بھی ایسی لگی ہوئی ہیں. میں وہاں سے گزرا تو مجھے اپنے سائے نظر آیا، اور یقین جانیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح میرے حضرت کا سایہ. میں نے اپنا یہ حال مکتوب میں لکھ دیا حضرت پاشا صاحب کو. تو حضرت پاشا صاحب نے خط کے جواب میں لکھا کہ اپنے سائے میں اپنے شیخ کا سایہ دیکھنا یہ محمود کیفیت ہے. یہ مکتوبات امینیہ کتاب پڑھی ہوئی ہے نا، اس میں یہ مکتوب چھپ موجود ہے. تو اپنے سائے میں اپنے شیخ کا سایہ دیکھنا یہ محمود کیفیت ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اپنے اندر یہ غور کرے انسان، اور یہ چیز کوئی کرامت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر انسان کوئی فخر کرے، نہیں، فخر نہیں، محبت ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے اندر غور کرنے کی سوچ دی ہے، ایک داعیہ دیا، اور جس کے تحت ہم یہ اپنے اندر غور و فکر کر کے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے شیخ کے اندر کتنا ڈھالے ہیں، کتنا ڈھال چکے ہیں. جب یہ چیز دیکھنا ہمیں نصیب ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہمیں اپنے شیخ سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ محبت پھر دونوں طرح رابطہ رکھوائے گی، یا پھر جسمانی طور پر یا پھر غائبانہ طور پر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ رابطے کی نسبت میں فطور واقع ہو گیا تو تمام عبادات میں بھی لذت نہیں رہتی؟ اب جواب ہے حضرت مجدد صاحب کا جواب. فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو وجہ رابطے کے فطور کا سبب ہے وہی عبادات میں لذت کی معنی بھی ہے. جس چیز کی وجہ سے نسبت رابطے کے اندر، محبت کے اندر کمزوری آئی، وہی چیز وجہ بنی عبادات کے اندر لذت کو بھی ختم کرنے کی. اور اس کو آپ پھر قیاس کریں، اگر کسی دنیا کی محبت یا دنیا کی محبت نے گھیر لیا، یا کسی شے کی محبت، یا لوگوں کا کہنے کی بات کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا پگڑی پہن لی، امامہ پہننا شروع کر دیا، 5 ٹخنوں سے اوپر ہو گئے، داڑھی رکھ لی، یہ وہ، اگر لوگوں کا ڈر ہو تو یہ بھی محبت کے ڈر ہے، یہ بھی محبت کی، یہ دنیا کا ڈر ہے. تو اس دنیا کے ڈر کی وجہ ہو تو اس کی جو وجہ بنی ہو نسبت کے فطور کے اندر،
وہی چیز عبادت کا بھی فطور بنتی ہے لذت کچھ مانے، لذت اس کی ختم ہو جانے میں۔ لہذا جب تک وہ چیز ختم نہیں ہوگی جو وجہ بن رہی ہے، اس وقت تک نسبت کے اندر جو فطور ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ جاننا چاہیے کہ جو وجہ رابطے کے فطور کا سبب ہے وہی عبادات میں لذت کی معنی بھی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فطور کا سبب قبض ہوتا ہے۔ ایک قبض جسمانی ہے کہ انسان کا نظام انہضام خراب ہو جائے تو وہ قبض ہے۔ ایک قبض طریقت بھی ہے۔ طریقت کے قبض کو کہتے ہیں احوال کا رک جانا، ذکر کرتے ہوئے مزہ نہ آنا، عبادت نماز پڑھتے ہوئے مزہ ہی نہ آنا، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت مزہ ہی نہ آ رہا، یہ احوال کا رک جانا ہے، اس کو قبض طریقت کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر اللہ کی محبت کی طلب باقی رہے کبھی قبض نہیں آئے گا۔ قبض طریقت، اللہ کی محبت کی طلب باقی رہے کبھی بھی قبض طریقت قائم پیدا نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فطور کا سبب قبض بھی ہوتا ہے، اور کبھی کوئی کدورت لغزشوں کے ارتکاب کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے، گناہ کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایمان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے نا، مزہ، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ لغزش تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن فطور کا سبب بن جاتی ہے۔ پہلی وجہ بری نہیں، یعنی قبض پہلی وجہ بری نہیں ہے بلکہ سلوک کے طریقے کے لوازمات میں سے ہے۔ کبھی کبھار ذکر کرتے ہوئے مزہ نہ آنا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذکر ہو نہیں رہا، عبادت ہو نہیں رہی، قرآن کی تلاوت ہو نہیں رہی یا نماز ہو نہیں رہی، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے احوال کبھی نہ کبھی محبت کی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے رکتے ہیں۔ کبھی کبھار بار بار دعائیں مانگ مانگ کر بھی انسان تھک جاتا ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سن نہیں رہا، سن رہا ہے۔ کہ صفت سمیع کا انکار نہ کرو کہ اللہ نے سننا چھوڑ دیا، نہیں، سن رہا ہے، ہاں قبول نہیں کر رہا، کیونکہ قبول کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تقدیر میں ایک فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہ تقدیر کے اس فیصلے کو جو کہ ایک ہفتے کے بعد ہونا تھا ایک ہفتے پہلے لے آئیں، نہیں، جو تقدیر کا فیصلہ لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا اسی وقت۔ ہاں، اس وقت تک کے لیے دعا کرتے رہو، مانگتے رہو، یہ عمل تمہارا ضائع نہیں جائے گا، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، دعا ہو، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اگر حال نہیں آ رہا، کیفیت نہیں آ رہی تو ضائع نہیں ہو رہا، قیامت کے روز یہ نعم البدل کی صورت میں ہمیں ملے گا، جنت میں درجوں کی صورت میں ہمیں ملے گا، تو ضائع کہاں گیا عمل؟ ضائع کبھی نہیں جاتا۔ ہاں، ایک وقت مقرر تک کے لیے اللہ نے اس کو محیط رکھا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ بری نہیں ہے بلکہ سلوک کے طریقے کے لوازمات میں سے ہے، اور دوسری وجہ کا تدارک توبہ اور استغفار کے ذریعے کرنا چاہیے، یعنی اگر کہیں لغزش ہو گئی تو اسے توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کو معاف کروائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اور چونکہ قبض اور کدورت کے درمیان تمیز کرنا بہت مشکل ہے، احوال رک گئے، کیا یہ قبض طریقت ہے یا میری کسی گناہ کی نحوست ہے، اس کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہے، اس لیے ہر حال میں استغفار ہی مفید ہے، چاہے قبض طریقت ہو، احوال رک گئے، یا کدورت آ گئی، دل مقدر ہو گیا اور کسی گناہ کی نحوست آ پڑی، تو دونوں صورتوں میں پھر بھی استغفار ہی کیا جائے تاکہ استغفار کی برکت سے اللہ اس نحوست کو دور فرما دے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی استقامت کے ساتھ رکھے، یہ استقامت بڑی نعمت ہے، استقامت فوق الکرامت ہے، اسی لیے استقامت کی دعا ہو کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں قائم رکھے، اور جس حال میں انسان کو قیام نصیب ہو جاتا ہے وہی حال انسان کا مقام بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو تو استقامت مانگو ہر شریعت کے عمل پر، تاکہ اللہ اس شریعت پر استقامت دے اور وہ شریعت ہمارا حال اور مقام بن جائے۔ حال اور مقام بننے سے مراد کہ انسان کی ایک فطرت ثانی ہے، انسان کا ایک فطرت ہے، اندر کی چیز ہے، انسان کی فطرت اس کی رغبت بن جائے شریعت،
اور پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، طور و اطوار، ہر کام شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کو ذرا سم اپ کیجئے کہ پہلے آپ کو شیخ سے محبت ملی، شیخ کی محبت سے اللہ کی محبت ملی، لیکن اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اللہ کی محبت بھی مل گئی شریعت کے ساتھ۔ لہٰذا یہ فنائے فی الشیخ، پھر فنائے فی الرسول اور فنائے فی اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس رستے کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اور ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت اور اس نسبت کے حصول کے لیے جو جو لوازم ہیں اللہ وہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو بند فرما لیں، دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، ہمارے اس ذکر کو ہمارے روئے روئے بال بال سے جاری فرما، اور ہمارے لیے اپنی محبت کے اس راستے کو آسان فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے اندیکھے وار ہیں، دنیا کے معاشرتی اثرات ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی نسبت کامل نصیب فرما،
اور جو رابطے کی لوازمات میں سے ہیں، رابطہ جسمانی، رابطہ غائبانہ، وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس رابطے کی برکت سے اپنی محبت نصیب فرما، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرما، ان اعمال کی محبت دے جو تیری اور تیرے دوستوں کی محبت میں ہمیں پہنچا دیں۔ اور یا اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کامل اطاعت اور محبت، اور ان کی یا اللہ فرما برداری ہر عمل کے اندر نصیب فرما دے۔ یا اللہ اتباع سنت کا رنگ ہم پر چڑھا دے، اور اس سنت کی اتباع کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں قوت نصیب فرما، تقویت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نہ رہیں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز میں ڈھل جائیں، اور ہمارے طور و اطوار، ہمارا گفتار، کردار، رفتار، ہر چیز اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈھلتی چلی جائے۔ ہمارے لیے اس نسبت کے حصول کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر کا عادی بنا، اپنے معمولات کی پختگی نصیب فرما، اور اپنے مشائخ کے رنگ میں رنگ کر ہمیں اس نسبت عالیہ تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ معاشرتی اثرات سے اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم هذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور۔ یا اللہ میرے جو بھائی یہاں تشریف لائے سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور جو کسی وجہ سے نہ آ سکے یا اللہ ان کو بھی محروم نہ فرما۔ میرے تمام پیر بھائی پیر بہنوں کو سب کو یا اللہ خیر و برکت نصیب فرما، ان کی دعائیں ان کے حق میں مقبول فرما، اور اپنے مشائخ کی نسبت کو اپنے گھر کے اندر اس کے اجرا کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔